اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے مال میں بھی، تمہاری اولاد میں بھی۔ آپ کی اولاد نہ ہو تو آپ پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انسان بائی ڈیفالٹ کمزور ہیں، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ مال سے ہم دنیا کے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں آزمائش ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعمت انسان کس طرح اس کو خرچ کر رہا ہے۔ جو راستے میں نے بتائے ہیں، جو راستے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے مطابق خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یہ مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، تو یہ کس طرح سے آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے مال میں بھی، تمہاری اولاد میں بھی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے جس سے ہم دنیا میں زندگی اچھی گزر بسر کر سکیں۔ آپ کی اولاد نہ ہو تو آپ پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انسان بائی ڈیفالٹ کمزور ہیں، اور یہ کمزوری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جو ہماری ٹیک کیئر کر سکے، بڑھاپے میں ہماری مدد کر سکے اور زندگی گزارنے میں ہمیں خوشی بھی دے سکے۔ اس طرح مال بھی ہماری، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، مال سے ہم دنیا کے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں آزمائش ہے۔ بے شک اس میں آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعمت انسان کس طرح اس کو خرچ کر رہا ہے۔ مال جو دیا ہے وہ کس طرح خرچ کر رہا ہے، کہ یہ جو راستے میں نے بتائے ہیں، جو راستے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے مطابق خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور اولاد جو دی ہے اسے دین پر چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا، اسے نیک بننے کی تلقین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کو کیا سکھا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم مسلمانوں پر ہر روز ایک زندگی میں، پوری زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہم دنیا میں ایک آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں اور کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شک یہ زندگی، یہ جان، یہ لائف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی، رحمت ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ ہاتھ، پیر، ہر جتنے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، سب کچھ، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اوبویسلی وہ ہم سے حساب بھی لے گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ آزمائش ہے کہ ہم اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو پازیٹیوٹی میں لے کر آتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی جبن سے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ جو مشکل دیتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری میں بھی گناہ بہت سپیڈ سے جڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے، بیماری بھی ایک رحمت ہے، مصیبت بھی ایک رحمت ہے۔ اگر دیکھیں تو اولیاء اللہ کا یہ بہت معمول تھا کہ ان کو اگر کوئی پریشانی نہ آتی کچھ دن تو وہ پریشان ہو جاتے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہ ہماری آزمائش کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی آزمائش میں جو گزر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں۔ مشکل وقت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ وقت مشکل یا اچھا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہم برے وقت میں بھی آئیں گے، اچھے وقت میں بھی آئیں گے، خوش بھی ہوں گے، غمگین بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں دونوں طرح کی کنڈیشنز رہیں گی۔ صرف جنت میں ہی جا کر انسان کو غم نہیں آئے گا اور جہنم میں جا کے کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن دنیا میں دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 بار کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، تلقین دینے کے لیے کہ بے شک تنگی کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ 2 بار قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ مشکل کے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا، کہ تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، یعنی کہ یہ وقت چینج ہوتا رہے گا۔ دنیا کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے، اور جب کسی چیز کے اندر چینج ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی وہ چیز ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی، سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، وہ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ جو چیز چینج ہو رہی ہے کانسٹنٹلی، وہ ایونچولی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ایک ٹیمپریری چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے بعد برائی آئے گی اور برائی کے بعد بھی اچھائی ضرور آئے گی، اس سے پریشان مت ہو۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب برا وقت آتا ہے
تو صبر کرنا چاہیے. صبر کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، حالانکہ صبر اٹ سیلف ایک عبادت ہے. تو بیسیکلی صبر کرنا ایک عبادت ہے. ہم صبر کریں گے تو ہم ایک عبادت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں جس کا اجر بہت بڑا ہے. تو اس لیے مشکل آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور ایمان اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ مشکل کے بعد اچھا وقت ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا.